حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی عیسوی میں فارس میں پیدا ہونے والے ایک جلیل القدر اسلامی عالم تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اور آپ کی والدہ نہایت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں جو اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی تھیں۔ درج ذیل واقعہ حضرت عبد القادر جیلانی کی سوانح عمریوں میں بیان کیا گیا ہے۔ 18 برس کی عمر میں آپ نے اپنی والدہ سے بغداد جا کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس زمانے میں بغداد سیاسی، تجارتی اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور دنیا بھر کے علم و دانش کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ سن کر آپ کی والدہ بہت خوش ہوئیں کہ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے راستے پر جا رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے حضرت عبد القادر کے لیے 40 سونے کے سکے بچا کر رکھے تھے۔ جب وہ سفر کی تیاری کر رہی تھیں تو حفاظت کے لیے انہوں نے وہ سکے آپ کے کوٹ کی استر میں سی دیے۔ حضرت عبد القادر جب قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہونے لگے تو آپ کی والدہ نے رخصت کرتے وقت نصیحت کی، جب بھی بات کرنا سچ بولنا۔ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بغداد کے راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ جب وہ مسافروں سے قیمتی چیزیں چھیننے لگے تو ایک ڈاکو نے حضرت عبد القادر جیلانی کا سامان بھی ٹٹولنا شروع کیا۔ تلاشی کے دوران ڈاکو نے حضرت عبد القادر سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے؟ حضرت عبد القادر نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر ڈاکو نے گھبراہٹ میں مزید تلاش کی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ پھر وہ حضرت عبد القادر کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا، یہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے پاس قیمتی چیز ہے مگر مجھے اس کے پاس کچھ نہیں ملا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت عبد القادر سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی قیمتی چیز چھپا رہے ہو؟ حضرت عبد القادر نے دوبارہ جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکو نے پوچھا، کیا چھپا رکھا ہے؟ حضرت عبد القادر نے فرمایا، 40 سونے کے سکے۔ مزید تلاشی لینے پر ڈاکو کو وہ سکے حضرت عبد القادر کے کوٹ کی استر میں سلے ہوئے مل گئے۔ اس ہنگامی اور خوف کی عالم میں حضرت عبد القادر کا پرسکون رہنا اور اپنی چھپے ہوئے مال کا اقرار کر لینا ڈاکو کے لیے نہایت حیرت انگیز تھا۔ اب ڈاکو اس بے خوف لڑکی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے قرار ہو گیا جو ہر حال میں سچ بولنے پر قائم تھا۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب ملا، میرا نام عبد القادر ہے اور میں فارس کے صوبہ جیلان سے آیا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بغداد جا رہا ہوں۔ بغداد جا کر کیا کرو گی؟ میں بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے سچ کیوں نہ چھپایا تاکہ اپنے سونے کے سکے بچا لیتے؟ اس پر حضرت عبد القادر نے اپنی والدہ کی نصیحت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سچ بولنے کی ہدایت کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ڈاکو کا دل سخت نادم ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کم عمر لڑکا بے خوف ہے اور اللہ پر اس کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ اس میں ہم جیسے لوگوں کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ ہے۔ بے شک اس کی ماں نے اسے بہت اعلیٰ تربیت دی ہے اور یہ ایک سچے مسلمان کی بہترین مثال ہے۔ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا، آنسو بہنے لگے۔ اس نے حضرت عبد القادر کو گلے لگایا اور معافی مانگی۔ حضرت عبد القادر نے فرمایا، تمہیں صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس سے معافی اور ہدایت مانگنی چاہیے، انشاءاللہ تم اپنی زندگی درست کر لو گے۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ مسافروں سے لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دو۔ پھر وہ پکارا، اے اللہ، اس ننھے لڑکے نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ہمیں معاف فرما اور ہمیں راہ راست پر چلا۔ یوں ایک ماں کی سکھائی ہوئی سچائی جیسی سادہ مگر عظیم اخلاقی قدر نے ایک بچے کے ذریعے ڈاکوؤں کے پورے گروہ کی زندگی بدل دی۔ بعد میں حضرت عبد القادر جیلانی ایک عظیم عالم اور اسلامی فقہ کے ممتاز استاد بنی۔